اعلی کلمت اللہ۔ سورہ توبہ میں ہجرت کے واقعے کو یاد دلاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب مکہ کے منکرین نے پیغمبر کو مکہ سے نکال دیا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ نے اپنی سکنیت اس کے اوپر اتاری اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور اللہ نے منکروں کا کلمہ نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ ہی اونچا ہے، اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ انکار کرنے والوں کے کلمے سے مراد شرک ہے، اور کلمۃ اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی آدمی مال کے لیے لڑتا ہے، کوئی آدمی شہرت کے لیے لڑتا ہے، کوئی آدمی اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کو ممتاز مقام حاصل ہو، ان میں سے کون اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند کلمہ ہو جائے۔ اس آیت اور اس حدیث میں اعلی کلمت اللہ سے مراد اعلی کلمہ ہے، نہ کہ اقامت نظام، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نظریہ شرک فکری حیثیت سے دب جائے اور نظریہ توحید فکری حیثیت سے بالا و برتر ہو جائے۔ فکری غلبے کا یہ واقعہ اصلاً فکری جدوجہد کے ذریعے ہوتا ہے۔ دلائل کے میدان میں توحید کو شرک کے اوپر غالب کیا جاتا ہے، تاہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل باطل دلیل کے میدان میں مغلوب ہونے کے بعد جارحیت کا انداز اختیار کرتے ہیں، وہ اہل حق کے اوپر ہتھیاروں کے ذریعے حملہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت اہل حق کو اپنے اور حق کے دفاع میں جوابی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ خود ساختہ تعبیر۔ موجودہ زمانے میں کچھ لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو جہاد سیاسی کے ہم معنی بنا دیا ہے۔ مثلاً جہاد فی سبیل اللہ نامی ایک کتاب میں جہاد کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے: اسلامی جہاد کا مقصود غیر اسلامی نظام کی حکومت کو مٹا کر اسلامی حکومت قائم کرنا ہے۔ اسلام یہ انقلاب صرف ایک ملک یا چند ملکوں میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں برپا کرنا چاہتا ہے، اگرچہ ابتداءً مسلم پارٹی کے ارکان کا فرض یہی ہے کہ جہاں جہاں وہ رہتے ہوں وہاں کے نظام حکومت میں انقلاب پیدا کریں، لیکن ان کی آخری منزل مقصود ایک عالمگیر انقلاب کے سوا کچھ نہیں۔ مسلم پارٹی ہر جگہ لڑ کر غیر اسلامی حکومتوں کو مٹا دے گی اور ان کی جگہ اسلامی حکومت قائم کرے گی۔ بحوالہ صفحہ نمبر 22-23۔ اسلامی جہاد کا یہ تصور سراسر بے بنیاد ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سارے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی موجود نہیں جس کے براہ راست مفہوم کے طور پر سیاسی انقلاب کا یہ نظریہ برآمد ہوتا ہو۔ مذکورہ کتاب میں اس نظریے کے حق میں جو دلائل دیے گئے ہیں وہ سب انشاء پردازی کی نوعیت ہیں۔ کچھ آیتیں اور حدیثیں پیش کی گئی ہیں مگر وہ سب اصل مسئلے سے غیر متعلق ہیں، حتیٰ کہ ایک کو چھوڑ کر کسی آیت یا حدیث میں جہاد کا صیغہ تک موجود نہیں۔ نقل کردہ آیتوں میں صرف ایک آیت ایسی ہے جس میں یجاہدوا باموالہم وانفسہم کا لفظ آیا ہے،
یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ مگر اس آیت میں مذکورہ نظریے کے حق میں کوئی دلیل نہیں۔ یہاں دشمنان اسلام کی جارحیت کے مقابلے میں دفاعی جنگ لڑنے کے لیے نکلنے کا ذکر ہے۔ مکمل نظام قائم کرنے کے لیے جہاد کرو، اس قسم کے نام نہاد انقلابی نظریے کا ذکر نہ اس آیت میں ہے اور نہ قرآن کی کسی دوسری آیت میں۔